ایک نوجوان ان کا نام بھی اتفاق سے حسن ہے، اس نوجوان کا نام بھی حسن، چھوٹی سی عمر ہے، ابتدائی جوانی، 14-15 سال کی عمر ہے، جوانی کی شروعات۔ گھر والے اس جوان کو کہتے ہیں حسن جاؤ بازار سے کچھ خرید رہے۔ حسن جاتے ہیں، بازار میں قدم رکھے، دیکھا ایک خوبصورت لڑکی، حسین و جمیل لڑکی، اس لڑکی کو دیکھا حسن نے، بہت خوبصورت، ان کی عمر ہی 13-14 سال تھی، ابتدائی جوانی تھی، چہرے کے بال بھی پورے ابھی داڑھی کے بال نہیں آئے تھے، خوبصورت سی لڑکی دیکھا اور اس کو دیکھتے ہی رہے، بلکہ زندگی میں اجنبی اتنی خوبصورت لڑکی حسن نے پہلی بار دیکھا تو دیکھتے ہی رہے، دیکھا وہ لڑکی تھی، کیسی بیٹیاں تھی مسلمانوں کی، وہ لڑکی تھی، اس نے غصے میں کہا اے لڑکے کیا دیکھ رہا ہے؟ غصہ اس کا فطری تھا، کیا دیکھ رہا ہے؟ حسن نے شاعرانہ لب و لہجے میں کہا اے لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، تیرے رخسار کو دیکھ کر، علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کی عکاسی کر دوں، تیرے رخسار کو دیکھ کر لالا کا چہرہ یاد آتا ہے، تیرے ہونٹوں کو دیکھ کر لال یمن کی سرخی یاد آتی ہے، تیری آنکھیں ہیں یا نرگس کے پھول ہیں، تیرے بال ہیں یا سنبل کا پودا ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ لڑکی نے کہا چپ خاموش، ابھی میں تجھے اس تیری عاشقی کا مزہ چکھاتا ہوں۔ غصے میں تھی، نوجوان نڈر ہوتے، محبت کرنے والے منچلے ہو تو نڈر ہوتے، ابھی تیرے عشق کا مزہ چکھاتے ہیں۔ رک، گھر گئی، جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کنیز کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، تشت پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ بوڑھی کنیز نے بڑھیا نے کہا اے نوجوان تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کے حسن کی تعریف تو نے ہی کی تھی، اس کی آنکھوں کی تعریف تو نے ہی کی تھی؟ ہاں میں نے کی تھی۔ لڑکی نے تحفہ بھیجا، حسن خوش ہو گئے، ارے وہ تو غصے میں گئی تھی، تحفہ بھیج دیا، میری محبت کا پہلا تیر کامیاب ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس تشت کے اندر 2 کٹی ہوئی آنکھیں تھیں جس کے اندر خون بہ رہا تھا، اور ساتھ میں ایک چٹھی رکھا تھا، اس میں لکھا تھا اے لڑکے تو میری آنکھوں کی وجہ سے میرے حسن کی تعریف کر رہا تھا، میرے فتنے میں مبتلا ہوا تھا، سن لے کہ میں اندھی بن کے رہنا تو پسند کرتی ہوں لیکن بے غیرت اور پاپی بن کے رہنا پسند نہیں کرتی۔ اگر میری خوبصورت آنکھیں تجھے اپنے فتنے میں مبتلا کر گئی ہے تو یہ میں نے آنکھیں تجھے کاٹ کے بھیج دی ہے، یہ آنکھیں لے لے اور مجھے بھول جا، دوبارہ کبھی میرا خیال بھی مت کرنا۔ حسن نے دیکھا پورا وجود نڈھال تھا، تڑپ گئے اور واپس بغیر خریدے پلٹے، دل میں خیال آیا یا اللہ میرے 2 جملوں کی وجہ سے کسی کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اتنی خوبصورت لڑکی نابینا ہو گئی، اس سے کون نباہ کرے گا، اس سے کون رشتہ کرے گا؟ ایک کی زندگی میرے جملوں نے تباہ کر دیے۔ پوری رات روتے رہے، تڑپتے رہے، توبہ کرتے رہے حسن، لیکن خیال آیا حسن غلطی بندے کے ساتھ کرتے ہو اور توبہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اس سے بھی چل کے معافی مانگ، تیری وجہ سے جس کی زندگی برباد ہو گئی۔ یہاں بھی اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، تمہارے فون کے مس کال کسی کے گھر کو برباد کر سکتے ہیں، تمہارا من چلا پن کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، تمہاری محبت کی منچلی داستانیں کسی کی زندگی کی بہاروں کو اجاڑ سکتی ہے، اس لیے نادانی نہ کرو۔ شادی سے پہلے ہمارے یہاں لڑکا لڑکی کے تعلقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے مذہب کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے توبہ کرو، بدلو، پلٹو اللہ کی طرف۔ وہ نوجوان حسن روتے روتے صبح ہوئی، دل میں خیال آیا رات بھر اللہ سے معافی مانگی، اس لڑکی سے بھی تو معافی مانگ لو۔ حسن چل کے حسن گھر سے نکلے، اس لڑکی کے محلے میں پہنچے تو دیکھا پورا محلہ رو رہا ہے اور کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ حسن نے پوچھا بابا کس بزرگ کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ رو رہا ہے؟ تو ایک
بوڑھے نے کہا بیٹے یہ کسی بزرگ کا جنازہ نہیں ہے، یہ میرے محلے کی سب سے باغیرت اور پارسا بیٹی کا جنازہ ہے، سنا ہے کل صبح بازار گئی تھی، کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کر دی، تعریف کیا کرنا تھا، اس کو غصہ آیا، اس کو آنکھ کاٹ کر کے بھجا دیا، یہ کہہ کے کہ مجھے اندھی بن کے رہنا گوارا ہے، پاپی بن کے رہنا گوارا نہیں ہے۔ آنکھ تو جذبات میں اس نے کاٹ دیا مگر درد برداشت نہ کر سکی، آنکھیں کاٹنے کے بعد درد برداشت نہ کر سکی، پوری رات تڑپتی رہی اور صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، تب حسن کو خیال آیا حسن تیری وجہ سے کسی کی آنکھیں ہی نہ گئی بلکہ کسی کی زندگی ختم ہو گئی۔ تب حسن نے عہد کیا یا اللہ اگر آج تو نے مجھے معاف کر دیا، عورت تو عورت ہے، اب کسی مرد کو بھی میں نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کی، اور جب توبہ کی حسن نے تو چونکہ توبہ میں خلوص تھا، توبہ میں اخلاص تھا، توبہ میں سچائی تھی، توبہ میں مکاری نہیں تھی، صداقت تھی، تو حسن کی توبہ کے بعد حسن نے کسی پیر کو ڈھونڈا، کسی مرشد کو ڈھونڈا، ڈھونڈنے پر حسن کو مولا علی جیسا پیر مل گیا، اور جب مولا علی جیسا پیر ملا تو وہی حسن دنیا میں امام حسن بصری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ وہی حسن بصری ہو گئے، اور ایسے حسن بصری ہوئے کہ رسول اللہ کو جو جبہ معراج پہ ملا تھا وہ جبہ رسول اللہ نے مولا علی کو دیا، اور مولا علی نے وہ جبہ امام حسن بصری کو عطا فرمایا، اور وہی جبہ سفر کرتے کرتے میرے آقا سرکار غریب نواز تک آیا۔ آپ اندازہ فرمائے یہ امام حسن بصری کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں جس بصرہ میں حسن بصری ہو اس بصرہ میں کسی کو تقریر کرنے کی، خطاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اگر میں کسی کو اجازت دیتا ہوں وہ صرف حسن بصری کے ساتھ ہے۔ دیکھو ایک لڑکی کی وجہ سے زندگی میں انقلاب آئے، ایک بیٹی اگر پرہیزگار ہو جائے ایسے انقلاب آتا ہے۔